تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر درود پاک پڑھنے کی الحمدللہ بے شمار برکتیں ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت جناب عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، معلق رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر کی طرف نہیں جاتا جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اور درود پاک کی برکت سے اللہ پاک دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ تو ہم اپنی دعاؤں سے پہلے، اپنی التجاؤں سے پہلے، اپنی تمناؤں سے پہلے، رب کی بارگاہ میں کچھ حاجت پیش کرنے سے پہلے اگر اللہ کی جناب پاک میں ہم درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، بہت حد تک امید ہے کہ انشاءاللہ الکریم ہماری دعائیں رب اکبر عز و جل کی بارگاہ پاک میں ضرور قبول ہوں گی۔ آئیے ہم بھی درود پاک کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے آئیے تلاوت قرآن کریم کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید، برہان رشید، فرقان حمید کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔
ناظرین، تلاوت قرآن کریم کے بعد انشاءاللہ ایک کلام کی جانب بڑھیں گے۔ آج کا ٹاپک بھی ہمارا بڑا پیارا ہے، تو آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، اور ہو سکے تو آپ اس پروگرام کی لنک کو اپنے دوست و احباب تک، جاننے والوں تک بھی آپ شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ الرحمن ان کو بھی اس پروگرام کے اندر بہت سارا علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا۔ ایک کلام سنتے ہیں، انشاءاللہ پھر اپنے ٹاپک کی جانب پڑھیں گے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ نور خدا، نام خدا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا، نام خدا تم ہو، شیخ خیر الورا شان خدا، صلی علیہ تم ہو، شیخ خیر الورا شان خدا، صلی علیہ تم ہو، غریب و درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو، غریب و درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو، فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو، فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبیٰ تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبیٰ تم ہو، غریبوں کی مدد بے بس کا بس روحی فدا تم ہو، غریبوں کی مدد بے بس کا بس روحی فدا تم ہو، سہارا بے سہاروں کا، سہارا بے سہاروں کا، ہمارا آسرا تم ہو، سہارا بے سہاروں کا، ہمارا آسرا تم ہو، نہ کوئی مہوش تم سا، نہ کوئی
جبی تم سا نہ کوئی مہوش تم سا نہ کوئی مہجبی تم سا حسینوں میں حسین تم ایسے محبوب خدا تم ہو حسین میں حسینوں میں حسین تم ایسے محبوب خدا تم ہو حسینوں میں تم ہی ہو حسینوں میں تم ہی تم کو نبیوں میں تم ہی تم کو حسینوں میں تم ہی تم کو نبیوں میں تم ہی تم کو کہ محبوب خدا تم ہو نبی الانبیاء تم ہو کہ محبوب خدا تم ہو نبی الانبیاء تم ہو میں صدقے انبیاء کے یوں تو سب محبوب میں صدقے انبیاء کے یوں تو سب محبوب جو سب سے جو سب پیاروں سے پیارا ہے جو سب پیاروں سے پیارا ہے وہ محبوب خدا تم ہو جو سب پیاروں سے پیارا ہے وہ محبوب خدا تم ہو انا من حامد و حامد رضا منی یہ جلووں سے انا من حامد و حامد رضا منی یہ جلووں سے بحمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو بحمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی پیارا کلام ماشاء اللہ ہمارے نعت خان نے پیش کیا. اللہ پاک اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین پروگرام الحمدللہ باقاعدگی کے ساتھ اسٹارٹ ہو چکا ہے تلاوت اور نعت سے الحمدللہ, اور یہ ہمارے معمولات میں بھی ہے. ہماری محافل اگر دیکھیں گے تو یہ سلسلہ بزرگوں سے چلتا چلا رہا ہے کہ تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے اور کوئی کلام ماشاءاللہ پڑھا جاتا ہے, پھر اس کے بعد علم دین کی باتیں ہوتی ہے, صلاۃ والسلام پر اختتام مجلسوں کا ہوتا ہے. تو یوں سمجھیے ہمارا یہ پروگرام ایک طرح کی علمی مجلس ہے, ایک طرح کا یہ پروگرام جو ہے یوں سمجھیے کہ علم دین سکھانے کا بڑا ہی پیارا ذریعہ ہے. اس میں نعتیں بھی ہوتی ہیں, تلاوت قرآن کریم بھی ہوتی ہے, صلاۃ والسلام بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک مجموعہ ہے, اس کو آپ دیکھیں گے تو ایک ہی وقت میں بہت ساری برکتیں الحمدللہ آپ
پا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کے ذوق میں، شوق میں اور برکت عطا فرمائے۔ آپ کی فرمائشوں کو بھی انشاءاللہ الرحمن ہم کچھ دیر کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ فرمائشیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبر آپ کو جو نظر آ رہے ہیں اسکرین پر 8286252626، آپ اسے اپنے پاس سیو کر کے ہمیں اپنی وائس آپ چاہیں تو بھیج دیں، انشاءاللہ ہم اس کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ 2 گیسٹ ہیں، ان سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے سیدات کی جانب سید سلمان شاہ صاحب، ماشاءاللہ سید صاحب کو خوش آمدید مرحبا کہوں گا، اور دوسری جانب ہمارے مظفر بھائی ہیں، ہمارے نعت خواں الطاف بھائی ہیں۔ سب کی برکتیں حاصل کرنی ہے، سب سے انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ سنتے رہیں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے بہت اہم ہے۔ آج ہم نے کوشش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم برگزیدہ نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نبی، جو رسول بھی علماء نے ان کو کہا ہے اور آپ نبی بھی ہیں، اللہ پاک نے بہت سارے کمالات آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ خلیفۃ اللہ جن کو کہا گیا، اللہ پاک نے ان کو اپنا خلیفہ فرمایا۔ مسجود ملائکہ جنہیں کہا جاتا ہے، جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا، سبحان اللہ۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان، ابو البشر، انسانوں کے باپ، حضرت سیدنا جناب آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ السلام، سبحان اللہ۔ آج کیا ہی بہتر ہے کہ ہم ایک نبی کا تذکرہ سنیں۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں جتنی بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے، جو پہلے ہوئی یا اب ہوں گی یا قیامت تک ہوں گی، بلکہ قیامت کے بعد جو سارے معاملات ہوں گے، تو اللہ پاک کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ رب العزت نے جن جن کو پیدا کیا یا اللہ پاک پیدا فرمائے گا، ان تمام تر مخلوقات میں اللہ نے سب سے بڑا مرتبہ اپنے نبیوں کو عطا فرمایا۔ کائنات کی عظیم ترین شخصیات ہیں، عظیم ترین ہستیاں ہیں، ان سے بڑا کائنات میں کسی اور کا مرتبہ نہیں۔ انبیاء کرام کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، اور انہی انبیاء کرام میں دنیا میں سب سے پہلے تشریف لانے والے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، جن کو انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ انہی سے پھر انسانی نسل آگے چلی، یعنی آج ہم جو بھی دنیا میں ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود پاک کی برکت سے ہے، الحمدللہ۔ تو آپ علیہ السلام کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، آپ علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، سیدنا آدم علیہ السلام کہاں پر رہے، آدم علیہ السلام کے اور کیا کیا معاملات رہے، آپ کی زندگی مبارک کیسی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک بارگاہ میں ان کا کیسا عظیم مرتبہ تھا، یہ ساری گفتگو انشاءاللہ آج ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور پروگرام کی برکتیں حاصل کیجیے گا۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا مظفر بھائی، سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو مرحلہ ہوا جب آپ پیدا ہوئے، ہم اگر وہیں سے سٹارٹ کریں۔ انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے غالباً، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے نا ایک مشت مٹی منگائی گئی۔ اب اس مٹی کو مختلف قسم کے پانیوں کے ساتھ ملا کر گوندھا گیا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ گارا بن گئی اور چپکنے لگی۔ پھر اس کے بعد وہ گارا سیاہ ہو گیا، پھر اس میں بو پیدا ہوئی، پھر الگ الگ کیفیات، الگ الگ جو چیزوں کو اس میں مکس کر کے صورت بنائی گئی۔ جب وہ سوکھ کر خشک ہو گیا اور اس وقت اس میں سے جو ہوا جو گزرتی تھی وہ بجتی اور اس میں آواز پیدا ہوتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ بالکل ایسے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کن کا فرمائے تو ایک کن فرما کر سب کچھ جو ہے پیدا فرما سکتا ہے، وہ اس پر قادر ہے، لیکن یہ اس کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بھی جو بنائے تو آپ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے وہ بنائے، تخلیق فرمائے۔ اسی طرح مرحلہ وار تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی مرحلوں میں ہوئی، سٹیپس میں ہوئی۔ مٹی لائی گئی، اس کو گوندھا گیا، مختلف پانی جو ہے اس کے اندر ملائے گئے، پھر آپ کا جو جسم مبارک جو وہ مکمل جو پتلا بظاہر جو ہے مٹی کا، وہ اس کو جب تک شکل نہیں دی گئی نا، شکل دینے اور اس کے معاملے میں
جو میدان عرفات ہے، مکہ معظمہ اور میدان عرفات کے بیچ کی ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے نعمان، وہاں پر آپ کے چہرے کو کی شکل جو ہے بنائی گئی اور پھر یہاں سے جنت میں لے جایا گیا. یعنی الگ الگ وقت جو ہے، الگ الگ مرحلے اس سے گزرتے ہوئے ابھی تو یہ مطلب پتلا جو ہے بنا ہے مٹی کا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو بھیجا، سب سے پہلے جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کہ جاؤ زمین سے نا ایک مشت جو ہے مٹی لے کر آؤ. اب جب حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے تو زمین نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ بھی لیا جائے اور میری کوئی بھی جو شکل وغیرہ ہے نا وہ خراب ہو، یہاں سے کچھ بھی میں یہ نہیں چاہتی. تو اب اللہ کی پناہ مانگی تھی، جبریل امین علیہ السلام نے اس کو پناہ دے دی. مٹی آپ نے نہیں لی، واپس آپ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، حاضر ہو گئے اور عرض کیا کہ زمین جو ہے نا پناہ مانگ رہی تھی، اللہ تیری پناہ مانگ رہی تھی کہ اس سے مٹی لی جائے، تو میں نے پناہ دے دی، میں واپس آ گیا، میں نے مٹی نہیں لی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو حضرت میکائیل علیہ السلام بھی آئے تو پھر زمین نے وہی عرض کیا کہ میں اللہ سے پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ لیا جائے یا میری کوئی شکل جو ہے خراب ہو. تو آپ وہ سن کر آپ نے بھی اس کو پناہ دے دی، آپ نے مٹی نہیں لی. پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ملک الموت علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ 4 بڑے مقرب فرشتے، ان میں سے یہ تیسرے، یہ جب آئے تو جب زمین نے ان سے کہا کہ میں پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ لیا جائے، تو آپ فرماتے ہیں میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کا نے مجھے جو حکم دیا ہے نا اس کو نافذ کرنے سے میں رہ جاؤں. جو حکم دیا گیا ہے میں اسے تو پورا کروں گا، اور آپ یہاں سے مٹی لے کر جاتے ہیں. تو اب حضرت ملک الموت علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام چونکہ مٹی لے کر آئے تھے، تو اب آپ کے ذمے جو ہے نا یہ کام بھی سپرد کیا گیا کہ اب جب ان کی روحیں نکالنا ہوگی نا تو یہ کام بھی تمہارا ہوگا. اب واپس اسے لوٹانا، انسان کو بنایا جو گیا ہے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. آج تدفین کے وقت بھی دعا پڑھی جاتی ہے، قرآن پاک کی آیت ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور قیامت کے دن اسی سے اٹھائے جائیں گے. اچھا، یہ ایک مشت تو مٹی تھی، لیکن اس کے اندر مختلف پانی اور مختلف دنیا کے مختلف حصوں کا کچھ نہ کچھ جو ذرات تھے، مٹیاں تھیں. تو اس وجہ سے آج جو نسل انسانی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب طرح کے لوگ ملتے ہیں، سیاہ بھی ملتے ہیں، سفید و سرخ بھی ملتے ہیں، اچھی طبیعت والے بھی ملتے ہیں، بری خصلتوں والے بھی ملتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے یہ اولاد انسانی، اولاد آدم علیہ السلام کا یہ سلسلہ اس طریقے سے ہوا. صحیح. آدم علیہ السلام یعنی انسان ہیں، دنیا کے سب سے پہلے انسان، اور آپ کو پیدا کیا. اور آپ کی پیدائش سبحان اللہ، آپ یوں بھی اگر دیکھیں ناظرین کتنی فضیلت والی، کتنی عظیم ہے. اللہ پاک نے جب آپ کا قرآن کریم کے اندر چونکہ درجنوں مقامات پر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ الحمدللہ آپ دیکھیں تذکرے موجود ہیں، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے جو مراحل ہیں اس کا بیان کیا گیا ہے، پھر اور بھی بہت ساری چیزوں کا بیان کیا گیا. اللہ پاک نے بیان فرمایا خلقت بیدی، سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے. اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے جن کی تخلیق فرمائی، جن کو پیدا فرمایا ہے، وہ عظیم ذات کتنی عظیم ہو سکتی ہے اس کا ہم یقین مانیے کہ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. یہ آدم علیہ السلام کی عظمت ہے جن کو مسجود ملائکہ بنایا گیا نا، جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا. تو آدم علیہ السلام کی وہ عظیم شان ہے. میں چاہوں گا مزید اس پر سید صاحب کچھ اگر ارشاد فرمانا چاہیں، کیا کہیں گے اس ٹاپک پر؟ ماشاءاللہ، ہم ابو البشر حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آج اپنے پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں. جیسا کہ مظفر بھائی نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے کی گئی اور مختلف پانی دنیا سے منگا کر اس مٹی کو پانی سے مکس کر کے گارا بنایا گیا. تو اگر اس پر آپ غور کریں نا، سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ انسان کا اوریجن مٹی اور پانی ہے. اچھا، سائنس بھی یہ پروف کرتی ہے کہ انسان کا جو اوریجن ہے وہ پانی ہے اور مٹی سے انسان کو بنایا گیا. تو ماشاءاللہ ہم احادیث وغیرہ میں پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ پورا تخلیق آدم علیہ السلام کے تعلق سے پورا ایک سمجھ لیجیے کہ چیپٹر موجود ہے، کئی آیات اس پر مشتمل ہیں کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں اللہ پاک نے پورا معاملہ بیان فرمایا. اب دیکھیے آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، دوسری طرف فرشتے نور سے بنائے گئے. یہ دو مخلوق ہو گئی، ایک مٹی سے بنائی ہوئی مخلوق اور ایک نور سے بنائی نوری مخلوق.
اب یہاں پر اللہ پاک نے اپنے نبی آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں سے بلند مقام عطا فرمایا، سبحان اللہ. اور فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم ارشاد فرمایا، سجدہ کرنے کا حکم فرمایا. اب یہاں پر ایک تیسری مخلوق بھی موجود تھی، وہ تھا ابلیس. وہ نہ مٹی سے بنا ہوا تھا نہ نور سے بنا ہوا تھا، فرشتہ نہیں تھا. یہ بھی ایک غلط فہمی عوام میں پائی جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کا سردار تھا، جبکہ ابلیس یہ فرشتہ نہیں تھا. فرشتہ نہیں تھا. جی، کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ یہ پہلے فرشتہ تھا، پھر اللہ نے اس کو شیطان بنا دیا. جی، اس کی بھی پوری ہسٹری ہے. جی، اگر شیطان کے تعلق سے بھی اگر آپ اس کی پاس ہسٹری پڑھیں گے تو بڑا انٹرسٹنگ کانٹینٹ ہے اور بہت سیکھنے ملتا ہے. اس میں بہت کچھ ہمیں سیکھنے ملتا ہے. تو میں یہاں پر ایک کیس سٹڈی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر 3 طریقے کی مخلوق ہیں. ایک مٹی سے بنائی ہوئی مخلوق ہے، ایک نور سے بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور ایک آگ سے بنائی ہوئی مخلوق ہے جو کہ ابلیس ہے. اللہ پاک نے حکم دیا نوری مخلوق کو کہ مٹی سے بنائی ہوئی اس مخلوق یعنی آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کریں. اب یہ حکم اس پر بھی تھا، شیطان پر بھی تھا، فرشتوں کو بھی تھا، کیونکہ شیطان جو ہے فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا. ٹھیک ہے، اور فرشتوں کا ٹیچر تھا، فرشتوں کو سکھاتا تھا. تو اللہ پاک نے اس کے ساتھ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. نوری مخلوق نے تو سجدہ کیا، مگر جو آگ سے بنی ہوئی مخلوق تھی نا اس نے سجدہ نہ کی. اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دی. تو اس کا اسے جو نتیجہ بھگتنا پڑا وہ یہ کہ اسے جنت سے نکال دیا گیا، اور قیامت تک یہ انسان کو بہکاتا رہے گا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکاتا رہے گا، وسوسے ڈالتا رہے گا. یہ خود تو جہنم میں جائے گا مگر اپنے ساتھ کئی لوگوں کو، کئی اولاد آدم کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا. اچھا، اس نے جو انکار بھی کیا نا سید صاحب، اگر ہم دیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے تو اس نے اپنا فاسد قیاس کیا، فاسد اجتہاد کیا. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس کو فرمایا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو یہ کہتا ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. اور جو مٹی جو ہوتی ہے نا اس کو ہم کبھی پھینکے تو نیچے جاتی ہے نا، اور آگ اوپر کو جاتی ہے. تو اس نے اپنا ایک فاسد جو ایک قیاس تھا، الٹا سیدھا قیاس اس نے یہ لگایا اور کہا کہ میں آدم سے افضل ہوں. جی، یہی تو پوائنٹ ہے اس میں علی بھائی، کہ اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھنا، طاقتور سمجھنا، یہ شیطان کا طریقہ ہے. شیطان نے خود کو طاقتور سمجھا کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنائے گئے ہیں، میں ان کو کیسے سجدہ کروں. اور دوسری طرف نوری مخلوق ہیں، فرشتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ حکم کس کا ہے، اللہ پاک کا حکم ہے. اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اللہ پاک کے حکم کو بجا لاتے ہوئے انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یا اللہ پاک تو نے ہمیں نوری مخلوق نور سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا. یہ چیز آئی شیطان کے اندر. ٹھیک ہے، اب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. تو یہاں پوائنٹ یہ بہت بڑا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ آج کے دور میں بھی بندہ اپنی انا میں فنا ہو جاتا ہے، جیسے شیطان اپنی انا میں فنا ہو گیا. ایسا ہی ہے نا، اس نے اللہ پاک کے حکم پر عمل نہ کیا بلکہ وہ اپنی انا میں فنا ہو گیا، اور اس نے یہ سوچا کہ میں کچھ ہوں، آئی ایم سم تھنگ. آج یہ آئی ایم سم تھنگ والی بیماری معاشرے کے اندر بہت پھیلی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے بندہ بہت بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، حسد کی آگ میں جلتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، دشمنیاں جو ہے وہ ٹھنی ہوئی ہوتی ہے لوگوں کے اندر. تو یہ اگر بس شیطان کی ہسٹری کو ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ تو ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آئے گا، بہت ساری برائیوں سے ہم بچ سکیں گے. اور یہ اگر اس کو آپ غور کریں نا سید صاحب، شیطان کی اگر جو آپ نے پھر بات کی، اگر اس کی ہسٹری دیکھیں ہم پچھلی، کیا نہیں تھا اس کے پاس نا، فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے. اور علماء فرماتے ہیں اس نے اتنے سجدے کیے اللہ پاک کی بارگاہ پاک میں کہ اگر اس کے سجدوں کو زمین پر بچھا دیا جائے، زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین اس کے سجدوں سے بھری پڑی ہے. لیکن آپ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے کہ یہ خدا کو نہیں مانتا تھا. آپ دیکھیں گے اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں تیرا انکار کرتا ہوں یا میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہوں. اس نے اللہ کی کبھی گستاخی نہیں کی. اس نے کبھی نہیں کیا کہ اللہ میں تجھے چھوڑتا ہوں، میں تیری عبادت نہیں کروں گا. اس نے گستاخی کی نبی کی بارگاہ میں، تکبر کیا، ابا واستکبر. اللہ فرماتا ہے اس نے تکبر کیا تو کیا ہوا، اس کا انجام جنت سے نکال دیا گیا. یہ اس کی ایک غلطی اتنی بھاری پڑی کہ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اتنا دور ہے کہ اب وہ اس کی بارگاہ قریب جا ہی نہیں پا رہا. اور علم کے ساتھ شیطان کو کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تیار کیا گیا، آپ کا پتلا تیار کیا گیا، تو اس نے سروے کیا، پورا ریسرچ کیا، کافی دیر تک دیکھتا رہا نا کہ اللہ پاک نے کیسی چیز بنائی ہے.
غور کیا اس نے، ہر چیز سے، ہر ڈائریکشن سے اس نے دیکھا، اور اس کے پاس تخلیقات کا علم تھا کہ اللہ پاک نے جو تخلیق، جو مخلوق کو تخلیق دیا، تخلیق فرمایا، تو اس کے تعلق سے اس کے پاس بہت نالج تھی. تو اس نے آدم علیہ السلام کو اوپر سے نیچے تک دیکھا. اس نے یہ دیکھا، نوٹس کیا کہ ان کے پیٹ میں خلا ہے، یعنی خالی جگہ ہے. ٹھیک ہے، وہ خالی جگہ فل کی جا سکتی ہے. تو اب اس نے اس پوائنٹ کو اپنے ذہن میں بٹھایا کہ بھوک کی وجہ سے، یعنی اس پیٹ کو بھرنے کے لیے ان کو میں وسوسے میں مبتلا کروں گا، ان پر میں قبضہ ہونے کی، ان پر میں قابض ہونے کی، یعنی ان کے اولاد آدم پر، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر وسوسے ڈالنے کی میں کوشش کروں گا. تو یہ بہت بڑا ہتھیار ہے بھوک. پیٹ ہے نا، پیٹ بھرنے کے لیے آپ دیکھیے آج جتنی بھی چوریاں، ڈکیتی، مرڈرز، تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ بندے کو پیسے چاہیے. پیسے کیوں چاہیے بھائی؟ پیٹ بھرنا ہے. تو بڑے بڑے گناہ پیٹ بھرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، پیسے کمانے کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو جو پیٹ ہے، تو یہ شیطان نے اسی وقت نوٹس کر لیا تھا کہ اس کو بھرنے کے لیے یہ بندہ کوشش کرے گا، اس پہ صبر نہیں کر پائے گا، بھوک پر صبر نہیں کر پائے گا، تو میں اس کمزوری کا فائدہ اٹھاؤں گا اور اس پر وسوسے ڈالوں گا. پھر ایک چیز اور اس نے نوٹس کیا کہ خون گردش کرتا ہے انسان میں. ٹھیک ہے، تو انسان میں جو خون گردش کرتا ہے، تو اس چیز کا بھی میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں کہ میں انسان کے اندر خون جس طرح سے گردش کرتا ہے اس طرح سے میں بھی گردش کروں اور اس میں طرح طرح سے وسوسے ڈالوں. شہوت اور غصہ، یہ دو دوسرے اور ہتھیار ہے شیطان کے. ایک تو بھوک ہو گئی، دوسرا شہوت، اور تیسرا غصہ. یہ تین ایسے زبردست ہتھیار ہیں نا شیطان کے کہ اس کے ذریعے سے آج دیکھیے بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. شہوت کی وجہ سے بندہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے گناہ کرتا ہے. اور غصے میں جب آتا ہے تو کہتے ہیں نا وہ اپنے ہاتھ سے بھی چلا جاتا ہے. جب بندہ غصے میں آتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے بچے کے ہاتھ میں جیسے گیند ہوتی ہے، ویسے ہی شیطان کے ہاتھ میں یہ انسان ہو جاتا ہے. تو بہت بڑا آدمی جو ہے نا خسارے میں ہوتا ہے جب وہ غصے میں آتا ہے. تو غصہ بھی بہت خطرناک شیطان کا ہتھیار ہے. تو یہ تینوں ہتھیاروں کو اگر ہم سمجھ لیں اور ان تینوں ہتھیاروں کے بارے میں غور کریں کہ ان تینوں میں ہمارے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں رہتا اور شیطان ہمیں وسوسے میں مبتلا کرتا ہے، یہ ہم پر کنٹرول لے لیتا ہے. اگر ان تینوں معاملات میں اگر ہم غور و فکر کریں اور خود کو بچانے کی کوشش کریں، جب بھوک جو حلال ذریعہ ہے اس ذریعے سے ہم اپنا پیٹ بھریں، حرام سے دور رہیں. اللہ پاک نے اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اور اللہ پاک نے اتنی نعمتیں ہمیں زمین پر عطا کی ہیں، سمندر کے اندر عطا کی ہے. بندہ چاہے تو حلال روزی کما کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، مگر بہت زیادہ چاہیے، حرص ہے بندے کے اندر. تو اس وجہ سے وہ اپنے پیٹ کو حلال ذریعے سے بھرنے کے بجائے حرام کی طرف بڑھتا ہے. اسی طریقے سے شہوت میں مبتلا ہوتا ہے، تو شہوت کی تسکین کے لیے بھی حلال ذریعے سے بندہ نکاح کرے. ٹھیک ہے، اور جو اس کا مقصد ہے اولاد کا ہونا، یہ مقصد ہے وہ اچیو ہو. بٹ اس میں بھی آپ بندہ طرح طرح سے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. اور غصہ ایسی چیز ہے کہ جب آپ دشمن سے مقابلے کے لیے جائیں گے تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے. بغیر غصے کے آپ دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتے. مگر غصے کا بے جا استعمال اور غصے میں آ کے غلط کام کرنا، غیر شرعی کام کرنا، کسی پر ظلم کرنا، یہ چیز سے بندہ اپنے آپ کو بچائے. تو یہ تین شیطان کے وار ہیں جس کی طرف میں نے نشان دی. ماشاءاللہ، کیا بات ہے آپ نے. یعنی آدم علیہ السلام کا تذکرہ خیر بھی ہو گیا ساتھ ساتھ، اور شیطان کے جو وار ہے اس پر بھی گفتگو ہو گئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقائد کی حفاظت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک بارگاہ میں اپنے مقام کو برقرار رکھیں، اس کی بارگاہ میں بڑا مقام حاصل کریں، تو شیطان کے ان واروں سے ہی بچنا ہے. اور شیطان آیا کہاں سے آپ دیکھیں گے تو یہ وہیں اس نے جو سب سے پہلے، یعنی یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ سید صاحب شیطان نے سب سے پہلا جو گناہ کیا، یا یوں کہا جائے کہ سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا وہ یہ تھا کہ تکبر کرنا. اس نے سب سے پہلے تکبر کیا، اللہ پاک کی نافرمانی کی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہوا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. اور اگر آپ دیکھیں گے نا، شیطان کے اس عمل کی وجہ سے آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایک بڑی تعداد ہے جو غرور، گھمنڈ، انا ان کے اندر بھری پڑی ہے نا. کسی کو کچھ نہیں سمجھنا، جناب میں ہی سب سے اعلیٰ ہوں، میں ہی سب سے بڑا ہوں. یاد رکھیے یہ چیز، یہ گھمنڈ انسان کو لے ڈوبتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے. مٹی کے اندر جو نا، مٹی کے اندر عاجزی ہے. مٹی کو جب بھی آپ پھینکتے ہیں تو نیچے آتی ہے نا. تو اپنے آپ کو بندہ جو اس کی اوقات ہے اسی میں رکھے.
خالی خالی جو نا اپنا آپ کو اڑانے کی کوشش نہ کرے, وہ بندہ نیچے ہی رہے تو اچھا ہے, اگر زیادہ اڑنے کی کوشش کرے گا تو پھر ایسا گرے گا کہ پھر اٹھ نہیں پائے گا. اس لیے علی بھائی یہ جو مٹی اور آگ کا جو کمپیریزن چل رہا ہے, نور, مٹی اور آگ, تو یہ جو شیطان نے جو سمجھا تھا نا اور دعویٰ کیا تھا کہ میں افضل ہوں, جی, میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ مٹی سے بنایا, تو علماء فرماتے ہیں یہ بھی اس کی خام خیالی تھی کہ آگ کتنی بھی بڑھ جائے, آگ ہے نا مٹی کو جلا نہیں سکتی. کیا بات ہے جی. لیکن آگ جل رہی ہے, اس پر مٹی ڈالی جائے نا تو وہ مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے. تو اس طرح سے غالب کون ہے؟ غالب مٹی ہے اس کے اوپر. اچھا, بہت سارے ایسے انسٹنس بھی گزرے ہیں جی کہ جس میں شیطان کو عقل نہیں ہے, بے عقل ہے, بیوقوف ہے, یہ بھی ثابت ہوا ہے جی کہ بہت سارے ایسے مواقع ہے کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس, جی یہ دونوں کے معاملات کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ ابلیس نے گناہ کیا, ٹھیک ہے, اور جو اللہ پاک کی جو مشیت تھی اس کے تحت آدم علیہ السلام نے جو ممنوع درخت تھا وہاں سے پھل کھایا. جی ہاں, اس کے عوض میں آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بہت گریہ وزاری کی, بالکل, بہت توبہ کی, اور یہ جو ابلیس تھا اس کو اپنے گناہ کا احساس ہی نہیں تھا, اور اب بھی اس کو اپنے گناہ کا احساس ہے. تو اس کی سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہے کہ اس کو اپنے غلطی کا احساس ہی نہیں ہے. وہ توبہ قیامت تک وہ توبہ نہیں کرے گا, وہ جہنم میں جائے گا. اس کی یعنی سمجھ لیجیے ہسٹری بھی آپ دیکھ لیا اور اس کا فیوچر بھی یہی ہے کہ وہ کبھی توبہ کرے گا نہیں اور وہ جہنم میں جائے گا. اچھا, یہ الگ الگ مواقع پر آتا بھی رہا. کسی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, رو رہا ہے, آپ سفارش کر دیجئے مجھے معافی مل جائے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا بتایا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے اور اس کو کہو اگر توبہ کرنی ہے نا تو آج بھی حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دیں. کیا بات ہے. تو جیسے ہی اس نے سنا تو یہ کہتا ہے کہ جب یہ حیات تھے, یا مطلب جب ان کا پتلا بنا تھا, روح داخل نہیں کی گئی تھی, تب میں نے سجدہ نہیں کیا, تو آج کیسے سجدہ کروں گا. تو گناہ پہ اڑ جانا, اللہ اکبر. یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ, یعنی گناہ کرنا تو برا ہے لیکن گناہ پر ڈٹے رہنا یا گناہ کا ایکسکیوز پیش کرنا, میں نے اس وجہ سے کیا, میں نے اس وجہ سے کیا. توبہ کا ڈیفینیشن بھی یہ ہے نا مظفر بھائی کہ بندہ اپنے گناہ پر نادم بھی ہو, اسے احساس ہو اور وہ نہ کرنے کی نیت بھی ہو کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا, ترک کرے اس کو. تو ترک ندامت بھی نہیں ہے اس کو اور نہ ترک کرنے کے لیے, اور جو اس کے لیے حکم دیا گیا. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے, اس نے جو تکبر کیا ہے, تکبر تو ہے ہی بہت بری صفت, اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک نبی کی شان میں گستاخی کی. نبی کی تعظیم کروائی جا رہی تھی, اللہ کی طرف سے حکم بھی تھا اور فرشتے بھی تعظیم میں جھک رہے تھے. تو یہ تعظیم کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کسی کو سجدہ کرنا. بالکل, یہ سجدے تحیت ہے, سجدے تعظیمی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا, جو افضل ہوتا تھا نا اس کی طرف سجدہ کرایا جاتا تھا کہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ افضل ہے. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کو کے بھائیوں نے جو ہے سجدہ کیا, حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا, افضلیت بتانے کے لیے. اگلی امتوں میں سجدے ہوتے تھے کہ جو افضل ہوتا تھا نا اس کو سجدہ کیا جاتا تھا. ہماری امت میں یہ سجدے تعظیمی بھی حرام کر دیا گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے, اگر میری امت میں سجدے تعظیمی روا ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں. یعنی شوہر کا مقام کتنا بڑا ہے کہ عورتوں کو حکم دیا جاتا, لیکن سجدے تعظیمی نہیں ہے تو نہ مطلب مزار پر نہ کسی شخص کے سامنے, بلکہ رکوع کی حد تک جھکنا بھی منع کیا گیا. دست بوسی وغیرہ ہے تو الگ بات ہے. تو سجدے تعظیمی تعظیم کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے, صحیح, سب سے ٹاپ لیول ہے تعظیم کا. شیطان نے اس سے انکار کیا تو اس کا کیا حال ہو گیا, قیامت تک کے لیے مردود ہو گیا. اور تعظیم کا سب سے ادنا درجہ ہوتا ہے قیام کرنا, کھڑے ہو جانا. کوئی آئے تو کسی کے ویلکم میں کھڑے ہو جانا, قیام کرنا کہ آئیے اہلاً و سہلاً مرحبا. اب آج جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کھڑے ہونے کو منع کرتے کہ کھڑا کیوں ہو جاتے ہو, کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کیوں پڑھتے ہو, تو ان کو غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ جو اعلیٰ تعظیم سے جس نے جو روگردانی کی اس کا یہ انجام ہوا, تو جو ادنا تعظیم کا درجہ اس سے جو روک رہا ہے اس کا کیا حال ہو. اللہ اکبر, واہ واہ, کیا بات ہے. پوائنٹ بھی آپ نے دے دیا, ماشاءاللہ الرحمن, کیا بات ہے. اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. اس پورے واقعے کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا. آئیے میں حصول برکت کے لیے عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اللہ پاک فرماتا ہے پارہ 15 سورہ کہف آیت نمبر 50 میں, اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو
تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر آپ دیکھیں جن کا بھی لفظ ہے، کان من الجن، وہ جو فرعون جو ابلیس تھا، جو شیطان تھا، وہ جنات میں سے تھا اور اس نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ مردود ہوا اور آج تک بھی ذلت کے ساتھ ہے، اور اس کو مہلت دی گئی کہ پھر سے آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس جا کر سجدہ کرے، لیکن چونکہ وہ اڑ چکا تھا اور اس نے سجدہ نہیں کیا تو آج بھی مردود ہے اور قیامت تک بلکہ ہمیشہ کے لیے وہ مردود ہو گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نبیوں کی، اپنے اولیاء کی، اپنے صالحین کی قدر کرنے، ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ساری گفتگو چل رہی ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام کا مبارک تذکرہ خیر چل رہا ہے۔ مزید میں چاہوں گا کہ احادیث کریمہ سے بھی اگر کچھ آپ بیان فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چونکہ ان کا بہت تذکرہ فرمایا ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر آپ دیکھیں گے ظاہری طور پر انہی کی اولاد سے ہیں، سارے ہی انسان آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، بلکہ قیامت تک جو بھی انسان آئیں گے آپ سب کے باپ ہیں، سب کی اصل ہے، تو نبی پاک علیہ السلام بھی انہی کی ظاہر نسل سے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی کافی ان کے فضائل اور کئی احادیث میں ان کے مرتبے کو بیان فرمایا ہے، کچھ اگر آپ وہ بیان فرما دیں۔ جی ماشاءاللہ، آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو علم عطا فرمایا، جی وہ علم کے بارے میں قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ جی کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے چیزوں کے نام یاد رکھنے کا علم عطا فرمایا۔ تمام چیزوں کے نام آپ کو یاد تھے، صرف نام ہی نہیں بلکہ ان کے کام بھی، ان کی صفات، ان کی خصوصیات، یہ ساری چیزیں حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے۔ ایسا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے علم کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ فرشتوں سے پوچھا گیا کچھ چیزوں کے نام، فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے، یہ بھی آیت قرآن میں موجود ہے کہ فرشتوں نے یہ عرض کی کہ یا اللہ پاک تو نے ہمیں جتنا علم عطا کیا ہم اتنا جانتے ہیں، اور تو علم والا، تو حکمت والا۔ تو آدم علیہ السلام کا یہاں پر مرتبہ بتانا مقصود تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنا علم عطا فرمایا، اور یہاں پر ایک نبی کی تعظیم بھی مقصود تھی کہ فرشتوں سے ایک نبی کا مرتبہ بیان کیا جائے کہ ان کو خلیفہ کیوں بنایا گیا، کیوں انہیں خلیفہ بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ اللہ پاک نے اس طرح سے بیان فرمایا فرشتوں کے سامنے۔ اچھا، یہاں پر میں یہ پوائنٹ بتانا چاہوں گا کیونکہ آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے پوچھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو علم عطا فرمایا، پھر ایک طرف ہے حضرت آدم علیہ السلام کا علم جو فرشتوں سے اعلیٰ ہے، اور دوسری طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم اللہ پاک نے عطا فرمایا، تو علماء فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے آگے ایسا ہے جیسے سمندر کے آگے قطرہ۔ اللہ، اگرچہ آپ اولاد آدم میں سے ہیں مگر آپ پہلے سے نبی ہیں، آپ اس دنیا میں سب سے آخر میں تشریف لائے، آخری نبی بن کر تشریف لائے، مگر اللہ پاک نے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق سب سے پہلے فرمائی۔ اچھا، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کے فضائل بیان کیے۔ آپ قرآن مجید کو بھی دیکھیں گے نا، تو قرآن مجید میں بھی ڈیفرنٹ مقامات پہ اللہ پاک نے انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے، انبیاء کرام کے تذکرے کیے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا۔ ایک مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ یہاں پر اپنی صورت پر پیدا فرمانے کے تعلق سے بہت سارے ڈیفینیشنز اور بہت سارے اس کے تعلق سے میننگز ملتے ہیں۔ ایک یہ بھی کہ اللہ پاک نے اپنی پسندیدہ صورت میں پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور ایک میننگ اس کا یہ بھی نکالا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام کو سننے کی طاقت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی، تو اپنی صفتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور آدم علیہ السلام کے تعلق سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی صورت کا بھی تذکرہ کیا اور آپ کے قد کا بھی تذکرہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام 60 گز لمبے تھے، آپ کی اونچائی 60 گز تھی، 60 گز 60 ہاتھ
ٹھیک ہے 60 ہاتھ تقریباً 90 فٹ بنتا ہے. آج انسانی جو جسم ہوتا ہے اس کی اونچائی میکزیمم 6 فٹ 7 فٹ کا اگر ہو تو اس کا گینیس ورلڈ ریکارڈ میں نام آ جائے, ٹھیک ہے, کہ یہ اتنا اونچا آدمی ہے, 7 فٹ فلا اتنا انچ کا آدمی, ٹھیک ہے. مگر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 90 فٹ آپ کی اونچائی تھی. اتنی اونچی آپ کو قد اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا. اچھا اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے علی بھائی کہ اللہ پاک نے ہر جو بھی بندہ دنیا میں آتا ہے وہ پہلے بچہ ہوتا ہے, پھر وہ جوان ہوتا ہے, پھر وہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے اور اس کا قد بڑھتا ہے. جب بچہ ہوتا ہے تو اس کا قد بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ماں کے ووم میں ہوتا ہے, ماں کے رحم میں ہوتا ہے تب تو بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے, اور پھر ایسے ایسے ماں کے پیٹ میں اس کی گروتھ ہوتی ہے, ولادت ہوتی ہے تو چھوٹا سا ہوتا ہے, پھر ایسے ایسے 2 سال کا ہوتا ہے کچھ بڑا ہوتا ہے, 5 سال کا ہوتا ہے تو کچھ بڑا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے تو اٹا گٹا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں, آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ڈائریکٹ وہ قد عطا فرمایا نا, سبحان اللہ, جو 60 گز آپ کی ہائٹ تھی وہ ڈائریکٹ آپ بچپن سے آپ نے سفر اختیار نہیں کیا جیسے ایک نارملی بچہ کرتا ہے. ایک بچہ بچپن سے ہوتا ہوا جوانی کی طرف جاتا ہے, بٹ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ڈائریکٹ وہ قد عطا فرمایا. یعنی 60 گز جو آپ کی ہائٹ تھی وہ آپ کی تخلیق سے آپ کی وہ ہائٹ تھی, وہ قد آپ کی تخلیق سے تھا. اور آدم علیہ السلام کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ دیکھیے آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, ایسا ہی, اور اللہ پاک نے اپنی قدرت سے, ٹھیک ہے, اپنے دست قدرت سے, یوں بھی کہہ سکتے خاص دست قدرت سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. جو سٹیپس مظفر بھائی نے بیان فرمائے کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کی تخلیق کی گئی, جسم بنایا گیا, صورت بنائی گئی, مٹی میں مختلف پانی ملائے گئے, تو پورا جو ہے وہ ایک سسٹم, پھر اس میں روح پھونکی گئی. تو آدم علیہ السلام کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ آپ بغیر والدین کے, بغیر ماں باپ کے آپ کی ولادت ہوئی, ٹھیک ہے. نارملی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے ماں بھی ضروری ہے, باپ بھی ضروری ہے, ایسے ہی ہے, دونوں ضروری ہے. مگر آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیے. ایک طرف حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے کہ جن کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا, ٹھیک ہے. یہاں پر یعنی مرد تھا بٹ ماں نہیں تھی, ٹھیک ہے, بغیر ماں کے آپ کو پیدا کیا گیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے پیدا ہوا, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ پاک کی قدرت ہے. تو یہ جو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے اتنی طویل ہائٹ, اتنا طویل قد حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور ایک بات یہ بھی ہے علی بھائی کہ جنت میں جب ہم جائیں گے نا تو ہمارے قد آدم علیہ السلام کے مثل ہوں گے. کیا بات ہے, انشاءاللہ جنت میں تو جائیں گے انشاءاللہ, اللہ کی رحمت سے جائیں گے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جائیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے. تو جنت میں جب ہم جائیں گے تو ہمارے قد آدم علیہ السلام کے مثل ہوں گے. یعنی کتنے لمبے ہوں گے, 60 گز. یعنی بندہ تصور کرے ایک بار کہ کیا ہوگا ہے. آج اگر سوچیں اگر ایک فلور کی ہائٹ 8-9 فٹ اگر دیکھی جائے تو 90 فٹ میں سمجھ لیجیے 10 فٹ کا ٹاور, 10 سے 12 مالے کی جو منزل ہوگی اتنا بڑا قد جو ہو جائے گا. اور اگر حضرت آدم علیہ السلام اگر دنیا میں تشریف لائیں تو بڑی بڑی بلڈنگوں سے اونچے جو ہے آپ جو ہے نظر آئیں گے. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. یعنی تخلیق آدم علیہ السلام کی جو آپ باتیں فرما رہے تھے ماشاءاللہ, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بھی ایک اندازہ ہوتا ہے. میرا رب کتنا عظیم ہے نا. اس نے انسانوں کو آپ اگر دیکھیں گے بنا ماں باپ کے کون پیدا ہوتا ہے, لیکن میرا رب قادر ہے. میرا رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو جو اس کی مرضی ہے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, وہ بن ماں باپ کے پیدا کرنا چاہے تو پیدا کر سکتا ہے. آپ دیکھیں پیدا فرمایا نا آدم علیہ السلام کو, حضرت حوا کو بنا ماں باپ کے اللہ پاک نے ان کو پیدا فرمایا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کیا کہنے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک میرا رب, میرا اللہ, میرا خالق, میرا مالک, میرا معبود ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ, کیا کہنے میرے رب کے. اللہ پاک ہمیں اپنی حقیقی محبت نصیب اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے, اللہ تعالیٰ ایسا بے مثال خالق ہے, کوئی اس کے جیسا بنانے والا نہیں. ایک بندہ بھی کوئی چیز بناتا ہے, ایک انسان کچھ چیز کریٹ کرتا ہے, کوئی پروجیکٹ بنا رہا ہے, کوئی ڈیوائس بنا رہا ہے, تو کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ اس میں کمال حاصل کرتا ہے. اس نے اگر لکھنا شروع کیا تو پہلے ایک بچہ شروع ہوتا ہے, اس کی رائٹنگ اچھی نہیں ہوتی, آہستہ آہستہ اس کی رائٹنگ اچھی ہو جاتی ہے, خوش قد بہترین لکھنے والا ہو جاتا ہے.
اگر آج کوئی انسان نے کسی بھی چیز کو ایجاد کیا نا تو پہلے وہ ساری فیچرز والی نہیں تھی, بہت سارے اس کے اندر ڈرا بیکس تھے, ہوتے اس کے اندر چینجز آتے گئے, اپڈیٹ ہوتا گیا معاملہ, اور اس کے بعد پھر وہ ایک چیز بہتر جو ہے بن کر نظر آتی. لیکن قربان جائے اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی تخلیق, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا, اور اللہ کی سب سے پہلی تخلیق سب سے بہترین جس کی کوئی مثال نہیں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہمارے آقا کو بھی اللہ نے ایسا بنایا کہ بس تجھے یک نے یک بنایا, کیا بات, بس ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں. تو یہ بندوں کا کچھ بنانے میں کتنا فرق ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی تخلیق فرمائی وہ سب سے بہترین, کہ ہمارے آقا کو کوئی مثل نہیں, مثل ہونا محال ہے, اور اس کو تحت قدرت ہی نہیں رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تحت قدرت میں نہیں, یہ محال ہے, پاسبل ہی نہیں کہ سرکار کے جیسا کوئی ہو سکے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, کیا بات ہے میرے رب کی تخلیق کی, میرے رب تبارک و تعالیٰ کا کیا مقام ہے. اللہ پاک ہمیں اپنی اس حقیقی محبت نصیب فرمائے. ناظرین کی فرمائشوں کی جانب بڑھیں گے, کچھ اگر آڈیوز وغیرہ ہیں تو اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ. پھر ناظرین کے کچھ میسیجز ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ, اس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی صبح میں جو بھی حضرات ہیں انہیں سب کو میرے طرف سے جمعہ مبارک ہو. خیر مبارک. اور مجھے یہ والا کلام سنائیں. ان کی مہک نے دل کے کوچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. میرا نام محمد شعیب رضا. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے, ادھر غنچہ آئے گا, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. یوٹیوب پر بھی ہمارے پاس کچھ میسیجز آ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ خواجہ پیر اشرفی اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمین و زمان مدینہ مکہ تمہارے لیے, شاید وہ کلام سننا چاہ رہے ہوں گے. ایک نئی صبح ایک بہت اچھا پروگرام ہے, میں میری ساس اور میری بیٹی صبح ضرور دیکھتے ہیں. اچھا بھائی ماشاءاللہ, آج کیبل نہیں آ رہی تو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں. کیبل پہ نہیں آ رہا ہے. کیبل پہ کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ معلوم کریں آپ اپنے قریبی جو آپریٹر ہے اس سے معلوم کیجیے کیا مسئلہ ہے, کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. اسی طریقے سے اور بھی کچھ میسیجز ہیں. مجھے یہ کلام سنا دیجئے. میری میرا بلیوں کے امام, ٹھیک ہے, مجاہد اشرفی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے, یہ کلام ہے. اسی طریقے سے تنظیم خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, ٹھیک ہے. انور اتاری دھولکا سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیں یہ نعت سنا دیجئے, تڑپتا ہے دل ہمارا. چلیں دیکھتے ہیں کون سا کلام ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے کلام کی فرمائش ہے ماشاءاللہ الرحمن. میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں آگرہ سے ہوں, یہ کہتے ہیں بھائی, اور مجھے یہ پروگرام کیبل پر دیکھ رہا ہوں. اچھا, کیا بات ہے ماشاءاللہ. آصف شیخ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایف جی این چینل سلامت رہے, آمین. ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. اور آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے, محمد ساحل بھائی کہہ رہے ہیں. آصف شیخ بھی دعائیں دے رہے ہیں, اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. پٹیل سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمعہ مبارک, خیر مبارک. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. اسی طرح کچھ اور بھی میسیجز ہمارے پاس آئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری یہ فرمائش ہے, نعت پاک درپیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا. محمد شہزاد داری ڈمڑا احمد آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم کو بلانا یا رسول اللہ. یہ کافی ماشاءاللہ کلاموں کی فرمائش ہے, کچھ کلام شامل کرتے ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ گئے, مصطفیٰ ذات یکتا آپ گئے, یک نے جس کو یک بنایا آپ گئے. آب و گل میں نور
پگلی کی دل بگل میں نور کی پگلی کی دل جان آدم جان حوا آپ گئے جان آدم جان حوا آپ ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اور انہیں بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے تڑپتا ہے میرا دل اور برستی ہے میری آنکھیں تڑپتا ہے میرا دل اور برستی ہے میری آنکھیں بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ دوبارہ یا رسول اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں گو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں میرا دل تڑپ رہا گئے میرا جل رہا کے سینہ کہ دوا بگی ملے گی کہ دوا بگی ملے گی مجھ لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل
تڑپ لگا گے میرا جل لگا گے سینہ دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی گئے دشوار ہو گیا گئے ان کے بغیر جینا مدینہ میرا دل تڑپ لگا گئے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کئی کلاموں کو ایک ساتھ شامل کیا ہمارے نعت خان. یاد کیسے رکھتے؟ کمال ہے ان کا. لکھ لیتے آپ؟ نہیں لکھتے ماشاءاللہ, ایک کمال ہے ان کا. آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس وہ کمنٹس کھلے ہوئے آپ اس میں سے پڑھ کر سنا رہے ہیں. وہ ماشاءاللہ وہ ساری چیزوں کو یاد کر کے پھر سب کی فرمائشیں پوری کرنا, پھر ایک کے بعد ایک طرز بھی چینج ہو رہی ہے, کلام چینج ہو رہا ہے, طرز چینج. ماشاءاللہ ایکسپرٹ ماشاءاللہ ہمارے زبردست ہیں, بہت پرانے نعت خواہ ماشاءاللہ, بہت زبردست. اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ. داڑھی ابھی بھی کالی ہے ماشاءاللہ, الحمدللہ ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. بہت پیارے نعت خواہ ہیں ماشاءاللہ اور بہت اچھا پڑھتے ہیں. ورنہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بندہ جب ایک دو کلام پڑھتا ہے تو پھر بیٹھ جاتا ہے وہ جی, لیکن ان کو دیکھا ہے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں تو پھر پڑھتے ہی رہتے ہیں. اللہ پاک آپ کو اور برکتوں سے نوازے ماشاءاللہ. کچھ وائس بھی ہے وہ چلائیے گا ذرا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نئی صبح پروگرام ماشاءاللہ جاری و ساری ہے. آج ایک نئی صبح پروگرام میں سید صاحب کی آمد ہے. اس سال جو جشن ولادت ہوگا وہ 1500 سالانہ جشن ولادت ہوگا. سید صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی جشن ولادت آنے والے جشن ولادت کے موقع پر کوئی کلام سنا دے. واہ کیا بات ہے سید صاحب ماشاءاللہ, آپ کی سے فرمائش بھی ہے اور 1500 سالہ جشن ولادت ہے ماشاءاللہ. میں جو ابھی کلام انشاءاللہ جو نیا آئے گا نا اچھا تو اس کا سٹارٹ سنا دیتا ہوں. چلیں بھائی کیا بات ہے. آج صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جشن ولادت مناتے ہیں صدیوں سے گن ان کے گاتے ہیں. جشن ولادت مناتے ہیں صدیوں سے گن ان کے گاتے ہیں. 1500 سالہ ہے جشن ولادت مرحبا. 1500 سالہ ہے جشن ولادت مرحبا. Congratulations on his blessed birth, 1500 years of his light on earth. Congratulations on his blessed birth, 1500 years of his light on earth. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ بھائی کیا بات ہے. اس کا مطلب پروگرام کلام بھی آ رہا ہے سید صاحب کا انشاءاللہ قریب. جی ناظرین 1500 سالہ جشن ولادت ہے ماشاءاللہ اور سید صاحب کا کلام بھی آنے والا ہے. اور اس سال الحمدللہ یہ بات چلیے تو عرض کر دوں ہماری خوش قسمتی الحمدللہ کہ اس سال جو آنے والا جشن ولادت ہے یہ 1500 سالہ ہے. یعنی یوں دوسرے الفاظ میں کہیں ہم کہ ہمارے پیارے آقا جن پر ہماری جان قربان, ہمارا مال قربان, ہمارے بچے قربان, ہمارا گھرانہ قربان, ہمارے ماں باپ قربان, ہماری عزتیں جن کے قدموں پر قربان, اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں اس سال انشاءاللہ الرحمن. ہمارے آقا کی آمد سبحان اللہ. نعرے بھی لگا لیتے ہیں کچھ. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پرنور کی آمد مرحبا, آقا عطار کی آمد مرحبا. تو ناظرین کرنا کیا ہے, اس سال ابھی سے تیار ہو جائیں. جب گھر میں آپ کو پتہ ہے نا کوئی ایونٹ آتا ہے, کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے,
گھر میں شادیاں ہوتی ہیں تو 1 مہینہ پہلے ہی، 1.5 مہینہ پہلے ہی، 2 مہینے پہلے ہی جناب تیاری شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ جو تیوہار ہے ہمارا، یقین مانیے اس سے بڑا کوئی تیوہار ہے ہی نہیں. جن کی وجہ سے ہمیں شادیاں نصیب ہوئیں، جن کی وجہ سے ہمارے بچے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا خاندان ہے، جن کی وجہ سے ماں باپ ملے، جن کی وجہ سے دوست ملے، جن کی وجہ سے کاروبار ملا، جن کی وجہ سے گھر ملا، جن کی وجہ سے ہمیں اچھا پڑوسی ملا، جن کی وجہ سے یہ دنیا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو کائنات کے عظیم سردار ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی وجہ سے سب کچھ ملا ہے، تو کیوں نہ ان کی خوشی ہم دھوم دھام سے منائیں. آئیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الرحمن اس مرتبہ ایسی دھوم کے ساتھ آقا کا جشن ولادت منائیں گے کہ شیطان چھپنے کے لیے جگہ تلاش کرے گا. ہاں انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. تو تیاری شروع کر دیجئے، اللہ کرے کہ ہم تیار ہو جائیں. امیر سنت نے تو اتنا بڑا اعلان کیا ماشاءاللہ کہ 1500 مسجدیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کے موقع پر ہم بنائیں گے. تو آپ بھی اگر آگے بڑھیں ان کاموں کے اندر، اگر چھوٹا ابھی ہم یہ سٹارٹ کر لیں کہ 1500 مرتبہ آپ ہماری طرف سے اگر ہدف رکھیں، روزانہ 1500 مرتبہ درود پاک پڑھیں. اگر آپ کہیں گے 1500 مرتبہ میں کیسے پڑھوں گا، بہت زیادہ یہ تو 1500. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اتنا بڑا درود پاک میں پڑھوں گا 1500 مرتبہ تو کب پورا ہوگا؟ تو آپ یہ پڑھیں تو اور اچھی بات ہے. جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. آپ کم الفاظ والا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد، یہ بھی درود پاک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پاک ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پاک ہے. تو آپ یہ درود پاک پڑھ لیں، 1500 مرتبہ پڑھیں. اور ایک کاش ایسا ہو کہ جب 1500 سالہ جشن ولادت کا وقت آئے، صبح بہارا کا مبارک وقت تشریف لائے، اس وقت ان تمام تر پڑھے ہوئے درود پاک کا گلدستہ نبی پاک کی مبارک بارگاہ میں پیش کرے. یا رسول اللہ، آپ کی ولادت کی خوشی میں بہت کچھ تو نہیں کر سکا، آپ کا ادنا سا غلام ہوں. غلامی کے لیے اتنا کیا ہے کہ یہ کچھ لاکھ کچھ کروڑ درود پاک آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. دعوت اسلامی کی طرف سے بھی ہند مشاورت نے بھی الحمدللہ اعلان کیا ہے کہ کروڑوں درود پاک کا نذرانہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے. تو آپ اس تحریک میں دعوت اسلامی انڈیا کا بھی ساتھ دیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. ماشاءاللہ گفتگو چل رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک سیرت پر، ان کے مبارک کردار پر. سیدنا آدم علیہ السلام کا نکاح سیدنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، تو وہ کیا تھا وہ بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آپ کی افضلیت ظاہر ہوئی. اچھا، پیدا فرمانے سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں نے عرض کیا تھا، ان کے پاس سامنے تجربات تھے کہ پہلے انسان سے پہلے جنوں کی آبادی ہوتی تھی دنیا میں، تو جن جو ہے وہ آپس میں خون ریزیاں کرتے تھے. تو عرض کیا کہ جو زمین میں فساد کرے گا، جو خون ریزیاں کرے گا، ایسے کو خلیفہ بنائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی افضلیت کا بھی اظہار کیا، آپ کو علم اسماء سکھائے اور فرشتوں پر ظاہر ہو گیا. اب آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آپ کو جنت میں داخل فرمایا. جنت میں آپ رہتے تھے لیکن تنہا تھے آپ. کوئی بھی آپ کی جنس کا، اگر دیگر جو حور و غلمان ہیں یا فرشتے ہیں، وہ آپ کی جنس کے نہیں تھے. صحیح ہے. تو اپنی جنس سے جو انسان جو ہے وہ مانوس ہوتا ہے. اسی طرح کوئی جانور ہوتا ہے تو جانور اسی کی جو اسپیشی سے ہوگا، اسی کے جو انداز کا جانور ہوگا وہ اس سے مانوس ہوگا. بلیاں بلیوں کے ساتھ رہیں گی، اسی طرح الگ الگ جو جانوروں کا بھی ہوتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے اگرچہ جنت میں تھے لیکن تنہا تھے. آج یہ دنیا میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ بغیر کسی دوست کے، بغیر کسی شناسہ کے، کسی جاننے والے کے سفر بھی مشکل ہو جاتا ہے. گھر میں کوئی اکیلے رہتا ہے اس کے لیے رہنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک زندگی اس کی، بھائی میں تنہا ہوں، میں کس سے بات کروں، کس کے ساتھ وقت گزاروں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو آپ کو مانوس کرنے کے لیے، آپ کو سکون عطا فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، ایک بار آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ کی ایک پسلی جو ہے نا وہ نکالی گئی. اور اس پسلی سے، اچھا اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کیسی حکمت ہے. آج بندے کا اگر کوئی آپریشن ہو، دیگر کچھ معاملات میڈیکلی کچھ کیا جائے تو جب تک اس کو سن نہیں کیا جائے، بے ہوش نہیں کیا جائے، تکلیف جو ہے نا، تکلیف کا بہت. اگر ڈائریکٹ کسی کا آپریشن شروع کی جائے تو ایک دم چیخنے لگے گا بندہ، کرنے نہیں دے گا، کاٹ پیٹ جو ہے کوئی بھی معاملہ. تو آج یا تو بے ہوش کر کے یا سن کر کے جو ہے کچھ بھی معاملہ کیا جاتا ہے.
لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخلیق ہو رہی ہے, آپ کی پسلی نکالی گئی, آپ کو خبر نہیں ہوئی, کوئی آپ کو تکلیف کا احساس نہیں ہوا, اور اس پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ ایک پسلی سے جو ہے آپ کی تخلیق ہوئی. جب آپ بیدار ہوئے نا تو آپ نے ایک خاتون کو دیکھا, ایک جو ہے حسین و جمیل خاتون جو ہے وہ موجود ہے. پوچھا جو ہے آپ کون ہیں؟ بتایا گیا کہ آپ کی جو ہے آپ کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا گیا. اچھا آپ کو نام بھی پتا تھا, چونکہ نام جو ہے ایسے سکھائے. علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے گویا جو ہے کم و بیش 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا, سبحان اللہ. اور ہر چیز کا نام تمام زبانوں میں آپ کو یاد ہو گیا تھا. کیا بات. سبحان اللہ. جیسے ایک پانی ہے, پانی کی مثال اردو میں پانی کہیں گے, فارسی میں آب کہیں گے, عربی میں ماں کہیں گے, کیمسٹری کے فارمولے میں اس کو H2O کہیں گے کہ ہائیڈروجن کے 2 سالمے اور آکسیجن کا 1 سالمہ مل کے پانی بنتا ہے. اسی طرح الگ الگ تمل میں, تیلگو میں, مراٹھی میں پانی کہیں گے, ہندی میں پانی کہیں گے. ایسے یعنی ایک چیز کا نام 7 لاکھ زبانوں میں آپ کو آتا تھا. تو حضرت حوا کے بارے میں بھی فرشتوں نے پوچھا کہ یہ حوا ان کا نام ہے, یہ تو آپ جان رہے ہیں, یہ کیوں رکھا گیا؟ تو آپ نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ ایک زندہ انسان سے جو ہے ایک زندہ کسی مخلوق سے آپ کو پیدا کیا گیا نا, تو آپ کا نام حوا رکھا گیا. کیا بات. تو یہ آپ ساتھ میں تھی. اچھا آپ کی تخلیق بھی جو ہوئی نا, اس میں انداز دیکھیں کہ آپ کی پسلی سے پیدا کیا گیا. یعنی کوئی ان کو اب یہ نہ کہے کہ آدم علیہ السلام ان کے باپ ہیں یا ماں وغیرہ, چونکہ ایک جو پروسیس ہمارے یہاں ہوتا ہے ماں بچے کے پیدا ہونے کا, وہ پروسیس یہاں پر نہیں ہے. تو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا, تو یہ ان کے نہ والد ہیں نہ کوئی یعنی ماں وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے. اللہ پاک نے ان کو بھی بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. اچھا پھر یہ ہوا کہ اب جو ہے نا یہ بات ہوئی جب آپ نے دیکھا, اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, علم والے بھی ہے, علم الاسماء بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, اللہ کے نبی بھی ہیں, آپ سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا, نافرمانی نہیں ہو سکتی. یا میں یہ بھی عرض کروں گا, یہ ناظرین کے لیے بھی پیغام ہے کہ بعض لوگ ہے نا باتیں کرتے کرتے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے, کچھ بھی بولنے لگتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں, خاص طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو شعر لکھنے والے تھے وہ کچھ لکھ دیتے ہیں. ایک شاعر کا لکھا ہوا شعر ہے کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے, لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. حضرت آدم علیہ السلام کے جو ہے جنت سے نکلنے کا واقعہ, پھر غلطی کچھ ہوتی تو معاذ اللہ بول دیتے لوگ, غلطی تو جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی, ہم آدم کی اولاد ہیں, ہم تو غلطی ماں جو ہے بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اگر یہ جو خطا اجتہادی ہوئی ہے یا دیگر انبیاء کرام سے اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو اس کا ذکر کرنا سوائے قرآن پاک کی آیتیں اور اس کی تفسیر بیان کرنے میں کیا جائے, حدیث پاک کی روایت میں جہاں ذکر آیا وہاں کیا جائے. اس کے علاوہ بار بار جو اس کا تذکرہ بھی کرنا, اس میں پڑھنا, یہ اس کو ناجائز و حرام کر دیا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام خطا اجتہادی ہے اور اس طرح کے معاملات کو بار بار جو وہ ذکر کرنا منع کیا گیا. بلکہ یہاں تک بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک جو خطا یہ ہے خطا اجتہادی, اور آپ نے اس کو ایک دم تحریمی سمجھ کے نہیں کیا تھا. اگر یہ آپ کو یہ ہوتا کہ اللہ کی طرف سے بالکل منع کیا گیا تو آپ بالکل نہیں کرتے. ایک مشورتاً مطلب بتایا گیا کہ اس کی قریب نہ جائے. تو خیر وہ معاملہ جو ہوا آپ کا, تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ان کی ایک خطا اجتہادی, ہماری تمہاری بات جانے دو, صدیقین کی من جملہ حسنات سے, ان کی ساری زندگی کی نیکیوں سے افضل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی خطا اجتہادی کہ آپ دنیا میں تشریف نہیں لاتے, نہ اتنے زمین پر مساجد بنتی, نہ اتنے عبادت ہوتی, جو کچھ ہوا ہے یہ سب اس خطا اجتہادی کا صدقہ ہے. تو اس کا بار بار جو ہے تذکرہ, اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں, حضرت حوا کے بارے میں کچھ بھی جو ہے اپنے حساب سے کچھ بھی باتیں نہ کی جائے. نبی کی تعظیم جو ہے نا, آج کوئی پرانی چیز بھی ہوتی تو لوگ کیا کہتے ہیں, یہ باوا آدم کے زمانے کا, باوا لفظ لگا, باوا آدم کے زمانے کا, بابا آدم کے زمانے کا. تو حضرت آدم علیہ السلام کا جب بھی ذکر کیا جائے تعظیم کے ساتھ ہونا چاہیے. تو حضرت حوا کو جب آپ نے دیکھا تو عرض کیا, ہے مالک و مولا اس سے میرا نکاح فرما دے. تو حکم ہوا کہ اس کا پہلے مہر ادا کرو. اچھا مہر, اس وقت تو کوئی درہم و دینار بنے نہیں تھے, آپ جنت میں تھے. مہر آپ نے عرض کیا مہر کیا ہوگا, تو ارشاد ہوا کہ میرے حبیب پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھو, اس کا مہر ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو حضرت آدم علیہ السلام کا مہر بھی درود و سلام ہے. آپ درود و سلام کی بھی بات کر رہے تھے, ماشاءاللہ ہم حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں,
اور درود پاک پڑھنا ہمارا کتنا پرانا عمل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا مہر بھی یہی تھا. تو آپ نے درود پاک پڑھا اور آپ کا نکاح ہوا. پھر آگے کے معاملات ہیں کہ آپ پھر دنیا میں کیسے تشریف لائے, پھر آپ زمین پر تشریف لائے, پھر آگے کے ظاہر معاملات پھر, اور کافی سال تک یہ دونوں حضرات جو ہے وہ زمین پر تشریف لانے کے بعد پھر وہ ظاہر ہے ایک شجرے اتارے گئے تھے, تو ملاقات میں بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ جمعہ ہے. جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی تخلیق کی گئی وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا. اور جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام زمین پر تشریف لائے وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی جس دن توبہ قبول ہوئی وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا. آپ کی وفات کا دن بھی جمعہ کا دن تھا اور قیامت بھی جمعہ کے دن تھا. آج ماشاءاللہ جمعہ ہے. جمعہ یہ تمام دنوں میں افضل دن ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ جمعہ کی برکتیں مل رہی ہے. آدم علیہ السلام کا تذکرہ بھی. سبحان اللہ. اور جمعہ کو جو فضیلت جو صحیح صاحب عطا کی گئی نا, کیوں عطا کی گئی؟ نہیں, جمعہ کو جو دنوں کا سردار کہا جاتا ہے نا, جی, الجمعۃ سید الایام, حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جمعہ دنوں کا سردار ہے. کیوں فرمایا گیا؟ اس کی فیہ خلق آدم او کما قال, اس میں آدم پیدا کیے گئے. یہ نبی پاک فرما رہے ہیں. یعنی جمعہ کو جو دنوں کا سردار بھی کہا گیا. کیوں؟ جس نبی کا آج تذکرہ کر رہے ہیں آدم علیہ السلام کا, نبی پاک فرماتے ہیں کیونکہ اس دن آدم کو پیدا کیا گیا, اس لیے اللہ پاک نے اس دن کو تمام دنوں کا سردار بنا دیا. واہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو آج کا دن بھی یعنی یوں کہیں کہ پیدائش آدم کا دن ہے. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام کا برتھ ڈے آج جمعہ ہے ماشاءاللہ, اور ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان کا. اللہ پاک ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے, اور ان کی سیرت کو مکمل بیان کرنا یقیناً ہمارے لیے بہت مشکل ہے. اللہ پاک نے بہت خوبیوں سے نوازا ہے. اللہ پاک کے برگزیدہ نبی ہیں. وہی بات جو مظفر بھائی نے کہی تھی کہ جب بھی اللہ کے نیک بندوں کا نام لیں, دیکھیں ایک ادنا سا ولی بھی ہوتا ہے نا, اس کی آپ سمجھتے ہیں کتنی تعظیم ہوتی ہے, کتنا رسپیکٹ اس کا کیا جاتا ہے, اور کس قدر جو نا وہ ان کی تعظیم میں مبالغہ کرنے کا حکم ہے. ایک ولی کی یہ تعظیم ہے, تو جو نبی ہیں, جو غوث, قطب, ابدال, اوتاد, صحابہ سب سے بھی بڑا مرتبہ رکھتے ہیں, وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات پاک ہے. ان کا جب بھی تذکرہ خیر کیا جائے, ادب کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ کیا جائے, تو ہماری دنیا بھی بہتر رہے گی, آخرت بھی بہتر رہے گی. اور خدا نخواستہ اگر ان کی مبارک شانوں کے اندر بے ادبی کرتے ہیں, گستاخیاں کرتے ہیں, نہ کہنے والے کلمات کہے جاتے ہیں, آخرت تو خراب ہونی ہے, بعض اوقات دنیا بھی ہماری تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے ان کے مبارک دامن سے وابستہ رہیں, ان کی مبارک سیرت کو سن کر عمل کرنے کی بھی نیت کریں. اللہ پاک ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. ان کے صدقے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. بہت ساری باتیں ہوئی, انشاءاللہ پھر کل بھی نیت ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نبی کا تذکرہ کریں گے, پرسوں بھی ایک نبی کا تذکرہ کرنے کی نیت ہے. تو کچھ انبیاء کرام کا بھی تذکرہ سنتے چلیں انشاءاللہ, تو ان کی سیرت سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. اے دین حق کی رہبر تم پر سلام ختم, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے, للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے. بے حد ہے حال اب تک, بے حد ہے حال اب تک, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم. اپنے گدائی در کی لیجے خبر خدا را, اپنے گدائی در کی لیجے خبر خدا را, کیجئے کرم حسن پر, کیجئے
کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے رب کریم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے رب کریم عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما، جتنے بھی اس وقت ہمارے ساتھ ناظرین حاضرین موجود ہیں یا اللہ، جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اے اللہ سب کی حاجتیں تمنائیں مرادیں پوری فرما۔ جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دستے ہیں، بے روزگار ہیں، قرضوں کے تلے دبے ہیں، مولا کریم گھر میں جھگڑے ہیں، فساد ہیں، لڑائیاں ہیں، اے اللہ جس طرح کی بھی مصیبتیں پریشانیاں تکلیفیں ہیں اپنے کرم سے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے صدقے ساری مشکلیں پریشانیاں دور فرما دے، سب کا بھلا سب کی خیر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو